محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے اپنے خصوصی فضل و کرم سے ہمیں نماز تراویح میں مکمل قرآن کریم کی تلاوت کی سماعت کا موقع دیا، توفیق مرحمت فرمائی. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے بڑی پابندی کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی، ساتھ ساتھ تراویح کی نماز میں قرآن مقدس کی تلاوت کی سماعت بھی کی. اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت بخشے، آمین. یہ بات بارہا آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. ماہ رمضان در حقیقت ماہ قرآن ہے. کس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری پیغام دنیا بھر کے جنات و انسان کے نام نازل فرمایا. یہ قرآن رشد و ہدایت والی کتاب ہے، امن و امان دینے والی کتاب ہے، بشارت و خوشخبری سنانے والی کتاب ہے، ظالم و جابر حکمرانوں کو ڈر سنانے والی بھی کتاب ہے. یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی رہنمائی کے لیے عطا کی ہے. یقیناً اگر کوئی انسان اس قرآن مقدس کے مطابق عمل کرتا ہے تو دنیا آخرت دونوں میں سرخروئی اور کامیابی و کامرانی حاصل کر سکتا ہے. اللہ نے اس کتاب کو اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم سال میں ایک مرتبہ اسے سن لیں، اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے حافظ قرآن کو متعین کر دیا جائے. اس لیے قرآن نہیں نازل کیا گیا کہ تکلیف کے موقع پر اسے پڑھ کے دم کر دیا جائے. قرآن اس لیے بھی نہیں اتارا گیا ہے کہ تعویذ گنڈوں کے نام پر پوری دکانداری چلائی جائے. قرآن اس لیے بھی نازل نہیں کیا گیا ہے کہ آدمی اپنے گردن میں، اپنے باہوں میں یا اپنے کمر میں اس کی کچھ آیات کو لکھ کر لٹکا لے اس عقیدت کے ساتھ کہ ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیوں کیا ہے؟ قرآن مقدس کے نزول کا مقصد خود قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے، ھدی للناس. صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ہدایت و رہنمائی والی کتاب ہے. اب مسلمانوں نے قرآن مقدس سے کتنی رہنمائی حاصل کی ہے وہ مسلمان جانتا ہے. دنیا میں غیر مسلمین قرآن مقدس کو پڑھنے کے بعد قرآن مقدس پر ایمان لے آتے ہیں، لیکن مسلمان قرآن مقدس سے دور رہنے کے نتیجے میں قرآن کی ہوا بھی اسے نہیں لگتی ہے. گھر میں قرآن موجود ہوتا ہے، الماری کے سب سے اونچا حصے پہ قرآن ریشمی غلاف میں رکھا ہوا ہوتا ہے. شادی بیاہ کے موقع پر جہیز کی شکل میں قرآن بھی دیا جاتا ہے. وہ گھر مسلمان کا گھر تصور نہیں کیا جاتا جس گھر میں قرآن مقدس کا نسخہ یا مصحف شریف موجود نہ ہو. اپنے مسلمان کو ثابت کرنے کے لیے ہر انسان اپنے گھر میں قرآن مقدس رکھنا لازم سمجھتا ہے، لیکن اتنا اونچا رکھتا ہے کہ وہاں ہمارا ہاتھ بھی نہیں پہنچتا ہے، اتارنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ملتی. سمجھنا، عمل کرنا
اور اس پیغام کو دنیا والوں تک عام کر دینا تو اور بھی مشکل کام ہے، جبکہ اس قرآن مقدس کے نزول کا مقصد ہی یہی ہے کہ تاریک دلوں کو منور کر دیا جائے، قرب و جوار ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی اندھیر نگری کو روشنی کے میدان میں بسا دیا جائے۔ قرآن مقدس کے نزول کا مقصد ہی یہ تھا کہ شرک کی غلاظتوں سے، اوہام و خرافات کی خرابیوں سے، نفاق کے امراض اور بیماریوں سے شفائے کلی عطا کر دیا جائے۔ بلکہ قرآن مقدس کا نزول اس لیے بھی ہوا تھا کہ ظاہری اور باطنی تمام تر بیماریوں کا ازالہ اس قرآن مقدس کے ذریعے سے کر دیا جائے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کے ساتھ رشتہ جوڑا نہیں۔ قرآن کے ساتھ رشتہ ہمارا صرف اس معنی کر کے ہے کہ اگر کوئی انسان قرآن کے خلاف زبان کھولتا ہے تو ہم اس کی زبان کاٹ لیں گے، اگر قرآن کو جلانے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو میدان میں اس کی ٹھکائی کر دیں گے، اگر قرآن مقدس پر پابندی کی بات کرتا ہے تو ہم احتجاج و مظاہرہ کر لیں گے، اگر قرآن مقدس کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کرتا ہے تو ہم اس کے خلاف سراپا احتجاج بن جائیں گے۔ یہ ہمارا نظریہ ہو گیا، جبکہ قرآن مقدس کے نزول کا مقصد یہ ہے اور ہمارا اسے تعلق کا، برتاؤ کا رشتہ اس طرح جڑنا چاہیے کہ کوئی قرآن مقدس پر کیچڑ اچھالے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں قرآن مقدس کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ قرآن کے خلاف آواز اٹھانے والے کی آنکھ کو ہم پھوڑ دیں، اس کے دانت کو توڑ دیں، اس کے ہاتھ پیر کو کاٹ دیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم سراپا قرآن بن جائیں، ہم قرآن پڑھنے والا بن جائیں، قرآن سے رشتہ ناطہ جوڑ لیں، قرآن سے اپنے تعلقات کو استوار کر لیں، اس ڈر کے ساتھ کہ ایسا نہ ہو کہ جس قرآن پر مر مٹنے کا جذبہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے، اس قرآن پر اگر عمل کرنے کی توفیق نہیں ملتی تو کل میدان محشر میں اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، انسان و جنات سارے کے سارے جمع ہوں گے، جہاں سفارشات بھی ہوں گی، جہاں پریشانی کے عالم میں انسان نکلنے کی کوشش کر رہا ہوگا اور تنکے کے سہارا کے طور پر عام آدمی سے رشتہ جوڑ کر نیکی کی بھیک مانگ رہا ہوگا، وہاں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایسے اہل ایمان کے بارے میں شکایت ہوگی، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہی میرے قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مقدس کو چھوڑ دیا تھا۔ یقین رکھیے کہ اگر کوئی گناہ گار جہنم کے دروازے پر پہنچ چکا، بلکہ جہنم میں جا کر کوئلہ بن چکا ہے، وہ چرمر ہو گیا ہے، لیکن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اسے نصیب ہو گئی تو اس انسان کو جہنم سے نکالا جائے گا، نہر الحیات میں غوطہ دلا دیا گا، پھر اس کے بعد جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ لیکن وہیں ہمارا یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی بد نصیب انسان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کر دیا کہ اللہ یہی میرے قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اگر وہ جنت میں نہیں گیا ہے، جنت کے دروازے تک پہنچ بھی گیا ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کے نتیجے میں وہ انسان جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیا پسند کریں گے جہنم میں جائیں؟ قرآن کا ماننے والا جہنم میں نہیں آ سکتا ہے۔ اگر ہم نے قرآن کے ماننے کا دعویٰ کیا ہے اور اس کے مطابق ہمارا عمل نہیں ہوتا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمیں جہنم میں بھجوا دیں گے، جبکہ آپ جہنم سے نکالنے کے لیے بھیجے گئے، آدمی کا کمر پکڑ پکڑ کے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرنے کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا، مگر بدقسمتی اس انسان کی ہے کہ جس کے بارے میں رحمت للعالمین کی جانب سے بد دعا ہو جائے کہ الہی یہی لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مقدس کو چھوڑ دیا تھا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا ہمیں نہ لگے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن مقدس سے رشتہ جوڑ لیں اور قرآن مقدس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس کی تعلیمات کو پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کریں۔ یہ بات بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ روزانہ سورج اگر نکلتا ہے اور اپنی ضیاباش کرنوں سے گھر کے اندر کے سارے جراثیم کو نکال کے باہر کر دیتا ہے، اب اگر کوئی انسان اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، گھر کی کھڑکیاں نہ کھولے اور اس کے گھر سے جراثیم باہر نہ ہو سکے، اس میں سورج کا قصور نہیں ہے
بلکہ اہل خانہ اور گھر والوں کی غلطی اور اس کا قصور ہے۔ سورج سے کہیں زیادہ روشنی کے ساتھ ہر مسلمان کے گھر میں قرآن مقدس موجود ہے، اگرچہ وہ ریشمی غلاف کے اندر ملفوف ہے، پھر بھی سورج سے زیادہ روشن و منور ہے۔ اگر اس قرآن کی موجودگی میں ہم نے اپنے دل کی کھڑکی نہیں کھولی ہے، دماغ کے دریچے کو نہیں کھولا ہے، قرآن مقدس کی تعلیمات سے اپنے اندر کے کفریہ، شرکیہ، بدعیہ اور منافقانہ، ملحدانہ، دہریت کے سارے جراثیم کو ختم کرنے کے لیے اپنے دل و دماغ کو ہم نے نہیں کھولا ہے، تو وہ قرآن سراپا روشنی ہونے کے باوجود ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کو جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے اس مقصد میں قرآن کو استعمال کیا جائے اور اس سے ہمیں فائدہ مل جائے، تو ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو قرآن ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے اس قرآن کو اپنی زبان میں ترجمہ کی مدد سے پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ ہماری ظاہری پریشانی کو بھی اور ہماری باطنی خرابی کو بھی دور فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہی ہم جملہ مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ